وہ دیگر جو چند چیزیں جو ہمارے ماحول میں ہم نے اس کو حرام ہے، عام سمجھ لیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ اس میں میرا الحمدللہ پورا عنوان بھی ہوا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کا حق ادا نہ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون؟ تو کہا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ سخت حرام کام ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے چوسر کھیلنا، چوسر، پانسے، شطرنج اور اس سے ملتے جلتے ایسے گیمز کھیلنا جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے، گیم کھیلتا ہے، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے چوسر کھیلا، چوسر بولے تو وہ ایک زمانے میں کھیل ہوتا تھا جس میں دو چیزیں لے کے ایسا پھینکا جاتا تھا۔ چوسر میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جانتے کیا کسی کو کہتے ہیں، پھر وہ گوٹیاں آگے بڑھتی ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا جس نے چوسر کھیلا اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں لت پت کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزرے، ایک جگہ سے لوگ چیس کھیل رہے تھے، شطرنج کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا کیا تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ آپ نے وہ کھیلنے کو اس بت کی عبادت بتایا، چونکہ آدمی جتنا غور و فکر اس پہ کرتا نا، اللہ پہ بھی نہیں کرتا، اس کی محبت پہ نہیں کرتا، اس کی عبادت میں نہیں کرتا، کیسا مات دینا ہے، کیسی چال چلنا ہے، گھنٹوں اور دن اس میں گزر رہے ہیں، گیمز دن بھر مہینے بھی چلتے کبھی۔ تو چوسر، شطرنج یا اسی قسم کے ملتے جلتے کھیل کھیلنا یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے کہ یہ گیم سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں۔ دوسرا نقصان، اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو چال کرنا، اس کو مات دینا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، اس کو فلاں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے، جب یہ گیمز آگے بڑھتے ہیں دشمنیوں کے لیول سے تو اس میں جوا شروع ہوتا ہے۔ پھر گیم تو شروع ہوا گیم سے، پھر سٹا، جوا، اور پھر بڑے بڑے لیول پر بیٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا آج ہو رہا ہے نا۔ تو بہرحال اس لیے شریعت نے کہا شروعاتی مت کرو تو خاتمہ اچھا نہیں، یہی سب اس کا نتیجہ ہے، اس لیے شریعت نے کہا یہ تمام کھیل درست نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے دیگر چیزوں میں جس کو ہم نے عام سمجھ لیا عام معاملات میں، وہ یہ ہے بغیر اجازت لوگوں کے گھر میں جھانکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکا، گھر والوں کو اختیار ہے اگر وہ اس کے آنکھ پر مارتے اور آنکھ پھوٹ کے نکل جاتی ہے تو ان پر کوئی حد قائم نہیں ہوگی، ان پہ کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی گھر میں جھانکا، ایک بار آپ سمجھے گھر میں ایک شخص جھانک رہا تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، چیر میں سے آپ نے دیکھا کسی کی آنکھ، آپ پلٹے، جب آئے تو وہ آدمی غائب، آپ نے دروازہ کھولا اور کہا کون جھانک رہا تھا؟ تو اللہ کے رسول میں، تو کہا میں پلٹا تھا کہ کنگا لوں، کنگا لوہے کا ہوتا تھا اس زمانے میں، اور لے کر تیری آنکھ میں ماروں۔ تو کہا اللہ کے رسول میری آنکھ پھوٹ جاتی، تو کہا تیری آنکھ پھوٹ کر تیرے ہاتھ میں آ جاتی نا تب بھی مجھ پر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ تو نے جو جرم کیا نا میرے گھر میں جھانکنے کو بڑا، جس کی اسلام کہتا ہے انٹرنل پرائیویسی بہت امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی، جھانکنے۔ اب بہت سے لوگ ہیں تقویٰ پرہیزگاری اپنی جگہ، لیکن جھانکنے کا معاملہ برابر ہے، ایک بیل، دو بیل، تین بیل، بیٹے آؤ ذرا کندھے پہ چڑھ کے دیکھو اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، پھر خود جھانک رہے، اندر کود کے پھلانگے، پیپر میں سے جھانک رہے، نیچے سے جھانک رہے، کوئی آ رہا کیوں نہیں؟ جھانکنا نہیں، آپ کو نہیں آئے نکل کے چلے جائیے آپ، جھانکنا سخت گناہ ہے۔ چوتھا گناہ جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا جو عام آج کل ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے ہم پرہیز نہیں کرتے۔ طہارت کے معاملہ بالکل ایسا ہو چکا ہے، پینٹ ٹائٹ ہے اس لیے طہارت نہیں کر رہا ہوں، تو میرے بھائی کائے کو ایسی پینٹ پہننا جو ٹائٹ ہو رہی، یا پھر نلی لگا لیتے ہی مسئلہ ہے، تو پینٹ کے اندر ایک کچھ نہ کچھ تو سلوشن، مطلب یہ نہیں کہ تم شریعت کو بدلو گے اپنے فیشن کے لیے، اپنے آپ کو بدلو شریعت کے لیے۔ نہیں وہ بولے پینٹ ٹائٹ ہو جاتی تو بولے میرے کو کھڑے پیشاب کرنا پڑتا، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ نہیں میں جلدی میں رہتا تو پیشاب کہیں بھی کر دیتا۔ پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والے کے بارے میں آپ نے حدیث میں فرمایا کہ قبر کا مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دو لوگوں پر قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، آپ نے کہا یہ دونوں ایک چیز جو ہے، دونوں میں سے جو عمل یہ کرتے تھے نا اس کو معمولی سمجھتے تھے، ایک پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، مطلب طہارت لیتا ہوں گا پرہیز نہیں کرتا تھا، مطلب کبھی بھی کر لیے اڑ رہے تو اس کو کوئی دھیان نہیں، اور تمام معاملہ پرہیز نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے، اور آج ہم پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کیا جانوروں کے ایسا کہیں بھی کھڑے ہوئے، بس کھڑے ہوئے اور بس شروع ہو گئے، کسی کی دیوار ہے، در ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زپ لگائے اور چلے اپنے، آپ تو طہارت ہی نہیں کر رہے، وہاں چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والے کا یہ حال ہے۔ قبر کے عذاب کی ایک وجہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے پانچویں اور آخری چیز جس میں بات ختم ہوگا، جو عام دیگر میں لے رہا ہوں، وہ یہ قبر کی بے حرمتی کرنا۔ ٹھیک، قبر کی بے حرمتی شریعت نے بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کسی کا آنکھ کے انگارے پر بیٹھنا یا اس کو پکڑنا جس سے اس کی جلد یا آنکھ جل جاتا ہے، یا وہ اس کے آنکھ پہ لگنے سے وہ اس کے گرمی سے اس کے کپڑے اور جلد جل جاتی ہے، اس سے آپ نے فرمایا پہنچ جائے، یہ قبر پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
انسان اگر کوئی آنکھ کے انگارے بڑے سے اس کا کپڑا اور اس کی جلد جل جائے یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت تمہارے قبروں پر بیٹھنے سے. قبر پر بیٹھنے سے آپ نے بہت منع کیا. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے قبروں پر بس یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. محلے میں ایک خبر ہوتی ہے بس آ جا کے پورے لوگ لوٹ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں. اس خبروں کی حرمت ہے, یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے خبروں کو پکی نہیں بنانا چاہیے, لیکن اس کی حرمت ہے. آپ بیٹھ نہیں سکتے اس سے. اس کے علماء نے کئی معنی لیے ہیں. کچھ نے لیا کہ بیٹھنے سے مراد ہے بیت الخلاء کے لیے قبروں پہ نہ بیٹھے, لیکن اس حدیث کے الفاظ بہرحال عام ہیں کہ آنکھ پر انگارے. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء کے لیے نہ بیٹھے, کیونکہ بہت سے لوگ بیت الخلاء کے لیے چل جاتے تھے اور خبروں میں بیٹھ جاتے. منع ہے عام اعتبار سے, عام معنی تو بیٹھا نہ جائے. دوسرا حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں, حدیث ابن ماجہ کی سنی الفاظ, میں آنکھ کے انگارے پر تلوار کی تیز دھار پر چلو یا میرے جوتوں کو میرے پیر سے ہی سی دیا جائے. سیدھا زندہ آدمی کو جوتے اگر پیر سے سی دیا جائے, سیدھے جائے میرے پاؤں کے ساتھ سی لو, یہ مجھے کسی مسلمان کی خبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے. کہ آنکھ کے انگارے پر بیٹھ جاؤں, تلوار کی دھار پر چل لوں, یا اپنے جوتے کو ہی اپنے پیر میں سیدھا لوں, وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت کسی مومن, یا مطلب معاف کرنا, کسی کی قبر کے اوپر جو ہے میں پیر رکھوں یا اس پر چلوں. تو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں قبروں پر بیٹھے ہیں. حالانکہ قبرستان تو ویسے عبرت کا مقام ہے, لوگ وہاں بھی ہنستے رہتے ہیں. ادھر تدفین چل رہی, ادھر قصے کہانی اور ہنسی چل رہی, کبھی کبھار آواز بھی آتی ہے ہنستے ہوئے, لوگ دیکھتے بھی, انہوں کو پرواہ نہیں. چونکہ وہ تو عبرت کی جگہ, جن کو وہاں پرواہ نہیں تو پھر کہاں عبرت ملیں گی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک, خبروں پر چلنا نہیں چاہیے. قبروں کے بیچ میں سے راستہ ہو تو چلیے, خبروں کے اوپر چلنا بیٹھنے سے منع ہے. جس کو علماء نے ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ بیت الخلاء کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ بھی معنی ہے. لیکن عام معنی کچھ علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ چلنا اور بیٹھنا بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ چند گناہ تھے جو میں نے کوشش کی اور